درس قرآن کا 137واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکاف کی آج آپ کی خدمت میں اسلامک سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے جوان اپنے کے کہ نہ ٹلوں گا میں حتیٰ ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، یہاں تک کہ پہنچوں میں جگہ ملنے دو دریا کی یا چلا جاؤں برسوں تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا سبب بعض روایات میں مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطبے کے دوران ایک سائل نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ دنیا میں وہ واحد آدمی ہیں جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جہاں دو سمندر جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حکم ہوا کہ سفر شروع کیجیے اور ساتھ ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لیجیے، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر راستہ بناتی ہوئی جائے گی، آپ بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے جائیے اور آپ کو وہ علم والا بندہ مل جائے گا۔ آپ نے مچھلی لے کر سفر شروع کیا اور اپنے ساتھ خادم یوشع بن نون کو جو ہے لیا۔ یوشع بن نون وہی ہیں جو بعد میں آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ بنے۔ تو آئیے اسلامک سٹوری سنتے ہیں۔ فلما بالغا مجمع بینہما، پس جب پہنچے دونوں جگہ ملنے درمیان ان دونوں کے، ناسیا حوتہما، بھول گئے مچھلی اپنی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، بھول گئے مچھلی اپنی پس پکڑی اس مچھلی نے راہ اپنی بیچ دریا کے خشک کے۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، پس جب پار اترے کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے جوان اپنے کے، دے ہم کو کھانا ہمارا صبح کا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، البتہ تھکی ملے ہم اس سفر سے اپنے رنج کو۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت وما انسینیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہا جوان نے کیا دیکھا تم نے جب جگہ پکڑی تھی ہم نے طرف پتھر کی اور ہماری آنکھ لگ گئی، آرام کرنے لگے۔ فإنی نسیت الحوت،
بس کہ میں بھول گیا مچھلی کو وہ مان ثانی ہوں اور نہ بلا دی مجھ کو وہ مچھلی الا شیطان مگر شیطان نے اناسکورا ہوں یہ کہ ذکر کروں میں آپ سے واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اور پکڑی اس نے راہ بیچ دریا کے عجب کالا ذالک ما کنا نبغی کہا یہی ہے جو کچھ تھے ہم چاہتے پھر آئے فرتدا علی آثارہما دونوں اوپر نشانوں کو قصصا اپنے کے نقش دیکھتے ہوئے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما بس پایا ایک بندے کو ایک بندوں ہمارے سے کہ دی تھی ہم نے اس کو رحمت نزدیک اپنے سے اور سکھلایا تھا ہم نے اس کو اپنے پاس سے حکم علم قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا کہا واسطے اس کے موسیٰ علیہ السلام نے کیا میں پیروی کروں تیری اوپر اس چیز کے سکھلا دے تو مجھ کو وہ چیز کے سکھلایا گیا ہے تو کچھ بلائی کالا انک لن تستطیع معی صبرا کہا بے شک تو ہرگز نہ کر سکے گا ساتھ میرے صبر کیف تصبر علی من تحیط بہ خبرا اور کیوں کا صبر کرے گا تو پر اس کے نہیں گھیرا تجھ کو اس سمجھ خبر نے کالا ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا کہا موسیٰ علیہ السلام نے جلدی پائے گا تم مجھ کو انشاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والا اور نہیں نافرمانی کروں گا میں واسطے تیرے کسی کام کی کالا فن تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا کہا کہ پس اگر پیروی کرے تو میری پس مت سوال کیجیے مجھ کو کسی چیز سے جہاں تک کہ شروع کروں میں واسطے تیرے اس کا ذکر کرنا فن تالا کا پس چلے دونوں حتیٰ اذا راکبا فی السفینۃ غرقہا یہاں تک کہ جب سوار ہوئے بیچ کشتی کے پھاڑا اس کو کالا اخرقتہ لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا کہا کیا پھاڑا تو نے اس کو تاکہ ڈبا دے وے لوگوں کو البتہ تحقیق لایا ہے تو چیز باری کالا علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا کہا کیا نہیں کہا تھا میں نے بے شک تو ہرگز نہ کر سکے گا ساتھ میرے صبر قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا کہا موسیٰ علیہ السلام نے مت پکڑ مجھ کو ساتھ اس چیز کے کہ بھول گیا میں اور مت ڈال اوپر میرے کام میرے سے تنگی فن تالا کا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ پس چلے دونوں یہاں تک کہ جس وقت ملے ایک لڑکے سے پس مار ڈالا اس کو کالا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا مار ڈالا تو نے ایک جان پاک کو بغیر کسی بدلے جان کے لقد جئت شیئا نکرا البتہ تحقیق لایا ہے تو چیز بری قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا کہا کیا نہیں کہا تھا میں نے واسطے تیرے بے شک تو ہرگز نہ کر سکے گا ساتھ میرے صبر قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا کہا اگر سوال کروں میں تجھ سے کوئی چیز پیچھے اس کے کہ پس مت صحبت میں رکھیو مجھ کو تاکہ پہنچا تو ہوں میرے پاس سے عذر کو تیرے پاس سب عذر آ گیا ہے پورا تو مجھے اپنی صحبت میں مت رکھنا اگر میں اس کے بعد سوال کروں تو فنتالا کا پس چلے دونوں حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقام قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا پس چلے دونوں یہاں تک کہ آئے دونوں لوگوں کے پاس ایک گاؤں کے کہ کھانا مانگا لوگوں اس کیوں سے پس انکار کر دیا انہوں نے یہ کہ ضیافت کرے ان دونوں کی کہ کھانا کھلائے ان دونوں کو پس پائی دونوں نے بیچ اس کے ایک دیوار کے چاہتی تھی کہ گر جائے ٹوٹ جائے پس سیدھا کر دیا حضرت خضر نے اس کو کہا اگر چاہتا تو البتہ لیتا اوپر اس کے مزدوری قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا
کہا یہ جو ہے جدائی درمیان میرے اور درمیان تیرے، اب خبر دوں گا میں تجھ کو ساتھ حقیقت اس چیز کے کہ نہ کر سکا تو اوپر اس کے صبر۔ امت سفینہ تو فکانت مساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ اس پر کہ کشتی جو پس تھی واسے فقیروں مسکینوں کے محنت کرتے تھے بیچ دریا کے، پس ارادہ کیا میں نے یہ کہ عیب ڈال دوں اس میں۔ وہ تھا پر اس کے ایک بادشاہ ظالم لے لیتا تھا ہر جو ہے بغیر نقص کے کشتی کو چھین کر۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور لیکن وہ لڑکا جو تھا پس تھے ماں باپ اس کے ایمان والے نیک، پس ڈرے ہم یہ کہ گرفتار کریں ان کو سرکشی و کفر میں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پس ارادہ کیا ہم نے یہ کہ بدلہ دے میں ان کو رب ان کا بہتر اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک تر مہربانی میں، اچھا یعنی ان کو اس سے بہتر اولاد دے دے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً من رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور اس پر کہ دیوار جو پس تھی کہ واسے دو لڑکوں یتیم کے بیچ شہر کے، اور تھا نیچے اس کے کنج ان کا خزانہ ان کا واسے ان کے، اور دونوں تھے اور تھا باپ ان دونوں کا نیک بخت۔ نیچے اس کے ایک خزانہ تھا ان دونوں لڑکوں یتیم کا، اور تھا باپ ان کا نیک بخت۔ ربو کا پس ارادہ کیا، فارادہ ربو کا پس ارادہ کیا رب تیرے نے یہ کہ پہنچے جوانی اپنی کو، اور جو ہے نکالے گنج اپنا خزانہ اپنا۔ رحمت کر رب تیرے سے، اور نہیں کیا میں نے یہ کام اپنے حکم سے، یہ اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کام کیے ہیں، اور میں نے اپنے پاس سے یہ کام نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے حقیقت اس چیز کی کہ نہ کر سکا تو اوپر اس کے صبر۔ سبحانہ تعالی۔ یہ ایک اسلامی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی آپ کی خدمت میں۔ آپ کو ٹیچ کرنا مقصد اولین ہے۔ آپ کو اسلامک سٹوری کی تعلیم دینا ضروری خیال کیا تھا کہ آپ اس کو اپنے بچوں کے لیے مقصد حیات بنا کر ان کے نور ایمان سے مزین کریں۔ ایسی اسلامک سٹوری سنانے والی ولیہ ماں کا بچہ بڑا ہو کر مکمل اسلامی سانچے میں ڈال کر کندن بن جائے گا، دین اسلام کا سچا اور پکا ولی بن جائے گا۔ قرآن پاک کی عظیم الشان پیغمبروں کی اسلامک سٹوری اپنے بچوں کو سنائیے اور اسلام کی محبت کا جذبہ ابھاریے۔ یہ بے حد انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور آپ موسیٰ کلیم اللہ کہلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات کا قصہ جو ہے آپ نے سماعت فرمایا آج کے درس میں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے لیے بھی ٹیچ تھی کہ آپ کے لیے بھی جو قرآن پاک باعث سے دلچسپی بنے، اور جو ہے آپ کے بچوں کے لیے بھی۔ تو آپ آج سے ہی یہ عہد کر لیں کہ جو قرآن پاک میں پیغمبروں کی اسلامی سٹوری ہیں
وہ اپنے بچوں کو سنائیے تاکہ وہ پکا اور سچا جو ہے اسلام کا جو ہے محبت کرنے والا اور ولی بن کر ابھرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری اس کاوش میں برکت ڈالے اور اسلام کا بول بالا ہو۔ یوصیکم اللہ، آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ بیچ اولاد تمہاری کے، للذکری واسے مرد کے، مثل حظ الانثیین مثل حصہ دو عورتوں کے ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہو عورتیں فوق اثنتین دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثُ تَرَکَ، پس واسطے ان کے تہائی ہے اس چیز کی جو چھوڑ گیا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو ایک، واسع اس کے ہے، والا النصف، واسع اس کے آدھا ہے، والی ابی وہی، اور واسع ماں باپ اس کے لکلی واحد منہم السدس، واسع ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، مما تارکا، اس چیز سے کہ چھوڑ گیا، ان کانا لہو والدن، اگر ہو واسع اس کے اولاد، فَإِن لم، پس اگر نہ، فَإِن لم یکن لہو، پس اگر نہ ہو واسع اس کے، والدن اولاد، ووارثہ، پس وارث ہوئے اس کے، فَلِأُمِّهِ الثلث، پس وارث ہوئے اس کے ماں باپ اس کے، تہائی ہے، فَإِن كَانَ لَهُ، پس اگر ہو واسع اس کے اخوتن بھائی اس کا، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس واسع ماں اس کی کے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت یوصی بہا، پیچھے وصیت کے کہ وصیت کر جامے، ساتھ اس کے، او دینی یا قرض کے، آباءکم، باپ تمہارے، وابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، لا تدرون ایہم، نہیں جانتے تم کون سا ان میں سے، اقرب لکم، بہت قریب ہے، نفع میں، فریضتاً، مقرر کیا ہوا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیم حکیمہ، جاننے والا، حکمت والا۔ تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائے۔ حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیمار ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کو تشریف لے گئے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کی تقسیم کے بارے میں دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض روایات میں ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، ان کے چچا نے ان کے ورثہ پر قبضہ جما لیا، اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں، ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور ورثہ کا سوال کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہوں کہ تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ ملے گا۔ یہی حکم 2 لڑکیوں کا ہے۔ سعد بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 لڑکیاں تھیں جن کے حق میں یہ آیت اتری، چنانچہ آپ نے 2/3 حصہ دونوں بہنوں کو دیا۔ 2 لڑکیوں کا 2/3 حصہ بھائی نہ ہونے کی صورت میں حدیثوں سے ثابت ہے۔ ان حکم سے چند صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ 2 عمدن قتل کرنے والا مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ 3 کافر اولاد اور مسلمان باپ اور کافر باپ اور مسلمان اولاد کی وراثت سے محروم ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا ایک بیٹی کا نصف اور زیادہ بیٹیوں کا 2/3 ہونا چاہیے۔ میت کی اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ کو کل ترکہ کا 6واں حصہ ملے گا۔ مثلا میت کی ایک بیٹی اور ماں باپ ہیں تو ترکے 6 مساوی حصے کر لیے جائیں۔ نصف 3 حصے لڑکی کے اور ماں کو 1 حصہ اور باپ کو باقی 2 حصے دے دیے جائیں۔ یہ ماں باپ کی دوسری حالت ہے۔ میت کی اولاد نہ ہو، ماں باپ زندہ ہو تو 1/3 ماں اور 2/3 باپ کو ملے گا۔ یہ ماں باپ کی تیسری صورت ہے۔ اگر میت کا ایک بھائی ہو تو ماں کا 1/3 سے چٹا نہیں کر سکتا، زیادہ ہو تو ماں کا 1/2 سے چٹا ہوگا۔ اگر ماں کے ساتھ باپ کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو تو باپ کو 5/6 مل جائے گا۔ میت کے کفن دفن کے بعد قرض ادا کیا جائے، پھر ثلث مال سے وصیت کا نفاذ ہو۔ میراث کا یہ قانون مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتے ہیں، یعنی ان حصوں میں عقل کا دخل نہیں، اللہ مقرر فرماتے ہیں، وہ داناتر ہے۔ خلاصہ نچوڑ، اللہ کی مصلحتیں اور حکمتیں بے مثال ہے سبحان اللہ تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے۔ اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ صحت دے دے، اللہ صحت سے نوازے، اللہ صحت کا سوال کرتے ہیں، تندرستی کا سوال کرتے ہیں، اللہ تو عنایت فرما، اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیاں دے، شفا والیاں زندگیاں دے، صحت و سلامتی والی زندگیاں دے، اللہ مریضوں ہمارے کو صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، عافیت والیاں زندگیاں دے، عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ مریضوں کو صحت و سلامتی دے، اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، مریضوں ہمارے کو ہر برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ ہمیں اور ہماری مسلمان بہن بھائیوں کو اور ہمارے عزیز و اقارب کو خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، خیر و برکت والیاں روزیاں دے، خیر و برکت والیاں اللہ خوشیاں دے، خیر و برکت والا سکون دے، اللہ خیر و برکت والا سکون دے، اللہ عافیت دے، اللہ عافیت دے، عافیت والیاں زندگیاں دے، سکون والیاں زندگیاں دے، خوشی و راحتوں والیاں زندگیاں دے، اللہ تو رحم فرما دے، ہم پر اپنے سایہ رحمت رکھ، ہم پہ اپنا سایہ رحمت رکھنا، اللہ اپنے سایہ رحمت رکھنا، ربی رحماما کما ربیانی صغیرا، ربی رحماما کما ربیانی صغیرا، ربی رحماما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں چھوٹا ہوتا۔
ربی رحمان سبھی جتنے بھی ایمان وفات پا گئے اللہ رحم جنت الفردوس جگہ دے، جنت الفردوس میں دے ہمارے عزیزوں کا جو وفات پا گئے اللہ رحم جنت الفردوس میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، جنت کے باغوں میں سے باغ اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ سارے اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ کہتے لگائے بیٹھے اور سب ریشم کے سونے چاندی کے ہر قسم کی آرام اور سائشتے جنت میں ہر قسم کی آرام اور سائشتے اللہ تو رحم فرمان جنت کے باغوں میں سے باغ ملاوٹ کر کے روشن کر دینا ٹھنڈی کر دینا کشادہ کر دینا جنت کے باغوں میں سے کتاب اللہ تجات بلند کرنا ان کے تجات بلند کرنا اللہ صالحین میں شامل کرنا اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما اللہ ہمارے جو بھی ہمارا کے سبحان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تو اران کو فتح دے، تو اران کو فتح دے اللہ، تو اران کو فتح دے اللہ، فلسطین پہ رحم فرما اللہ، تو رحم فرما اللہ، تو رحم فرما مجد اقصد کو پھر سلطان ایوبی پیدا کر آزاد کروا اللہ، پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا اللہ، اولاد کی زمان میں رکھنا، صحت میں برکت ڈالنا، زندگیوں میں برکت ڈالنا، کمائیوں میں برکت ڈالنا اللہ، صحت میں برکت ڈالنا، زندگی میں برکت ڈالنا، کمائیوں میں برکت ڈالنا، خاندان رکھنا، کاروبار اللہ، تو پردیس میں اللہ ساتھی کرنا اللہ، جن بچیوں کے اللہ بچیاں دی ہیں، رحمتیں دی ہیں، انہیں رحمتی بنائے رکھنا اللہ، انہیں رحمتی بنائے رکھنا، انہیں رحمتی بنائے رکھنا اللہ، جو والدین اللہ پریشان اپنے بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں اللہ ان کے نیک سبب بنا کے رشتے نیک کر لے اللہ، بوڑھی ہو رہی ہیں تو ان کے نیک رشتے کر لے، تو ان کے نیک رشتے کر لے اللہ، رحم فرما دو ہمارے حالوں پر رحم فرما اللہ، ہماری جوڑی امرادوں سے بھر دے اللہ، پاکستان کی تو فضل فرما، اسے خوشحالیاں ترقیاں دے اللہ، اسے خوشحالیاں ترقیاں دے اللہ، اللہ اسے خوشحالیاں دے اللہ، اسے ترقیاں دے اللہ، اسے عروج دے اللہ، اسے ترقی یافتہ بنا اللہ، اسے ترقی یافتہ بنا اللہ، اسے ترقی پذیر سے نکال کر ترقی یافتہ بنا اللہ، یہ مکمل اسلامی ریاست کے لیے حاصل کیا گیا تھا لیکن اس کی برکت ہوا اللہ، اس کے بچے بچیاں اللہ کافروں کی محبت کافروں کی تقلید کی محبت میں پڑ گئیں اللہ، پینٹے شرٹے دوپٹے اسلامی لباس اٹھا کر اللہ کافروں کے لباس کی محبت میں پڑ گئی اللہ، احکام الہی چھوڑ کر احکام محمدیہ چھوڑ کر ان کی محبتیں چھوڑ کر کافروں کی محبت کی چکا چوند میں پڑ گئی اللہ، انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ دے، انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسی سے نکال کر اللہ رتبہ ایک مقام دیا، بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا اور ماں کا کے قدموں میں جنتے راہ دی اللہ، انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ دے، اپنی کملی بچھا دی رضائی بہن کے لیے، اتنا مقام اور رتبہ دینے کے باوجود
یہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھول گئی اور محبت اپنا علی کافروں کی۔ اللہ انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ دے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اوڑھنے کی، اپنا اسلام اوڑھنے کی، اپنا ایمان اوڑھنے کی، اپنی مسلمانی اوڑھنے کی انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے۔ اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا، ہمیں کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا۔ قدم قدم پہ تو ہمارا ساتھی بن، قدم قدم پہ تو ہمارا اللہ ساتھی بن۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا۔ تیری محتاجی بہت ہی اچھی اور خوبصورت چیز ہے اللہ، تو اپنی محتاجی میں رکھنا۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ رحم فرما دے۔ اللہ جس کی تو تجھ کو محتاجی حاصل ہو جائے، جس کا تو مالک بن جائے، اللہ اسے حیرے ہی حیرے ہیں، اسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تو ہمارا اللہ محال تو مالک بن جا۔ اللہ رحم فرما دے، ہمارے حالوں پر رحم فرما، تو ہمارا ولی نصیب بن جا۔ اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جا۔ اللہ حسد و حسد سے بچا، اللہ حسد و حسد سے بچا۔ حسد کو بھی تو نے ہی عنایت کیا ہے، اور جس سے حسد کرتا ہے اسے بھی تو نے ہی عنایت کیا ہے، پھر حسد کس چیز کا؟ اللہ حسد و حسد سے بچا، بری نگاہ سے بچا کے رکھنا، اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت رکھنا۔ اللہ بری نگاہ سے ہمیں بچا کے رکھنا، اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت میں رکھنا۔ اللہ روزیاں اور دے دے وافر، اللہ اپنے پاس سے غیب کے خزانوں سے روزیاں وافر دے دے۔ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء عز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ روزیاں فراخ دے دے۔ اللہ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اچھے اچھے کھانوں کا اپنے پاس سے کثرت سے رزق دے، اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دے، اچھی پوشاکیں کثرت سے دے اللہ، اچھی اچھی پوشاکیں کثرت سے دے اللہ، پھلوں کا رزق کثرت سے دے، پھلوں کا رزق کثرت سے دینا اللہ، ثمرات کثرت سے دے اللہ، رحم فرما دے، ہمارے حالوں پر رحم فرما اللہ، ہمیں صحتیں دے، ہمیں روزیاں وافر دے اللہ، ہم تنگدستیاں دور کر دے اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، قرض داروں کو قرض سے فارغ کر دے اللہ، جن کے کاروبار نہیں ان کو کاروبار دے دے اللہ، جن کو دیے ہیں انہیں وسیع کر دے اللہ، انہیں وسیع کر دے، برکتیں ڈال اللہ، برکتیں ڈال اللہ، صحت و تندرستیاں دے اللہ، زندگیوں میں برکت دے، صحتوں میں برکت دے، روزیوں میں برکت دے اللہ، تو ہم پر اپنا رحم فرما اللہ، ہماری جوڑیاں مرادوں سے بات دے اللہ، ہماری جوڑیاں مرادوں سے بات دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری ہر کاوش کو بابرکت بنا اللہ، ہمارا اٹھا قدم بابرکت بنا اللہ، ہمیں نور ایمان سے مستفید فرما اللہ، ہمیں نور ایمان سے مستفید فرما اللہ، باعث نور بنا دے اللہ، باعث برکت بنا دے اللہ، ہمارا ہر اٹھا قدم اللہ ہمارے لیے جو ہے باعث برکت بنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله۔ اللهم إنا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور، اللهم إنا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور، اللهم إنا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور۔ صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء والذي لا يضر
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارنا فمدين وزفر اللہ تو میری لمس دین و دنیاوی ماں باپ میں دواس محمد مظفر فرما ان کے قبر کو منور ان کی روشن کر اللہ تو ان کی حال بدا فرما اللہ تو رحم فرما اللہ تو رحم فرما محمد محمد علم کو اضافہ فرما تاریخ کو رجا معارج کو پہنچا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا عالم بنا اللہ نمازی بنا دین کا فاضل بنا اللہ کامیابی کا امدانے کی درج کو پہنچا جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی ان کی بھی مدد فرما تو ان کا ولی نصیب بن جائے تمہیں کامیاب کر کے اللہ کامیابی کا امدانے کی منزل کو پہنچا انہیں کامیابی کا امدانے کی منزل کو پہنچا سنیا کر کامیاب کر کے ادارے سے فرق کر کامیاب کر کے ادارے سے فرق کر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق وعلى صحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله.